السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں عثمان خان آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ لے کر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام، اس کا نام ہے فضائل رمضان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں رمضان کے فضائل کے تعلق سے، اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں ہمارے ہر دل عزیز مہمان جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض صاحب، تہ دل سے استقبال ہے ایک بار پھر آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔ فیض صاحب، اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، ہماری بات پہنچی تھی قرآن تک، اور اس سے پہلے کی نشست میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آج کے دور میں، آج کے سماج کے اندر قرآن کو لوگوں نے صرف ایک ضرورت سمجھ لیا، اور عام جیسے کہ شادی بیاہ کے تعلق سے میں نے پوچھا تھا، شادی بیاہ کے اندر قرآن کو دلہن کے سر پہ رکھ کر اس کو ودا کیا جاتا ہے، تو یہ اسلام کا نظریہ ہے یا لوگوں نے خود ہی بنا لیا ہے، یا ایسا کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیا اس تعلق سے آپ تبصرہ کر رہے تھے؟ تو ہماری بات اسی پہ ختم ہو گئی تھی، آپ انشاءاللہ اسی بات کو کنٹینیو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو ہم جو رمضان اور قرآن کا جو تعلق دیکھ رہے تھے، اسی میں سوال آیا تھا کہ قرآن کے تعلق سے کہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ نکاح کے وقت جو ہے قرآن کو سر پہ رکھا جاتا ہے اور پھر وہ نیچے سے دلہن کو لے جایا جاتا ہے۔ دیکھیے، قرآن کا یہ ایسا استعمال کرنا یہ شرعاً بالکل غلط ہے، اس لیے کہ قرآن یقیناً ہدایت ہے، برکت ہے، رحمت ہے، شفا ہے، لیکن یہ اس طریقے سے قرآن کے ساتھ یہ عمل کرنا کہ اس کو اوپر رکھ کے کسی کو نیچے سے لے جانا، یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین سے، سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے۔ جی، تو لہٰذا یہ قرآن کا وہ غلط استعمال ہے جو ہم نے رائج کر دیا۔ جو ہونا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ اس سے ہدایت حاصل کریں، اس کے مطابق اپنے نکاح اور شادیاں کریں۔ شادی تو اپنے منمانے ڈھنگ سے ہو رہی ہے، لیکن قرآن کا یہ استعمال ضرور کیا جا رہا ہے کہ دلہن کو نیچے سے لے جایا جا رہا ہے، گھر بن رہا ہے تو اس کو پہلی بار پڑھا جا رہا ہے، پھر زندگی بھر کبھی ہاتھ نہیں لگایا جا رہا ہے، مطلب ایک بار پڑھنا ہے پھر کبھی نہیں پڑھنا ہے۔ دکان کھولی جائے تو ایک بار پڑھا جا رہا ہے، حالانکہ عمل دکان میں اس کے مخالف ہے۔ قرآن سود کے خلاف بات کرتا ہے، دکان میں سود پہ سب کچھ چل رہا ہے، پھر قرآن سے شروعات ہو رہی ہے۔ تو ہم نے قرآن کو بس ایک برکت کی ایسی چیز بنا دیا کہ بس ایک بار اس کو استعمال کر لو، پھر ساری زندگی پھر اس چیز سے دور بھی رہے تو چل جاتا ہے۔ تو یقیناً اس طرح سے قرآن کے ساتھ کرنا یہ شرعاً بالکل درست نہیں ہے، اور یہ بالکل غلط ہے، قرآن کا غلط استعمال ہے، یاد رکھیے۔ جی، مطلب یہ تو جیسے یہ ہو گیا کہ کوئی شخص اگر کسی ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر نے اس کو میڈیسن دی کھانے کے لیے، اور اس نے میڈیسن کو اٹھا کر اپنے گلے میں لگا لیا، قرآن سے ہدایت لینے کے بجائے اس کا استعمال کر رہے ہیں، اس کو غلط طریقے سے۔ جی جی، جزاکم اللہ خیر۔ رمضان کے اندر قرآن ہم کیسے ختم کریں، یا رمضان کے بعد قرآن کی ترتیب کیسے بنائیں، یہ کچھ بات آپ ہمیں گائیڈ کریں، آڈینس کو گائیڈ کریں، تاکہ لوگ قرآن تو رمضان میں پڑھ ہی رہے ہیں، رمضان میں ہر آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی ایسا ہوگا جو نہیں پڑھتا ہوگا، لیکن رمضان کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ قرآن کو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو موت کا ڈر ہوتا ہے، یعنی بزرگ قسم کے لوگ، وہ لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں مسجدوں میں، لیکن عام طور پہ دیکھا گیا کہ جس طرح رمضان میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں اس طرح عام دنوں میں نہیں پڑھا جاتا۔ تو دیکھیے، قرآن کے تعلق سے ایک چیز تو ہم سمجھ لیں کہ قرآن کا رمضان سے بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ شہر رمضان شہر القرآن، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، چونکہ قرآن کا نزول اسی مہینے کے اندر شب قدر میں ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ہم سب سے پہلے تو کیا کریں، رمضان میں قرآن پڑھنے کا معمول بنائیں۔ ایک تو فرسٹ بالکل، مطلب یہ کہ رمضان میں قرآن کا معمول بنائیں، اور کم از کم ایک قرآن ختم کریں۔ یہ نماز کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ ذاتی طور سے پڑھیں تو یہ زیادہ فائدہ مند ہوگا، تاکہ ہمیں قرآن کے پڑھنے کی بھی عادت ہو اور انسان اس کا عادی بنے، اس لیے کہ سننے میں وہ مشقت نہیں ہے اور وہ اجر بھی نہیں ہے جو ظاہر سی بات ہے ذاتی طور سے کھول کر پڑھنے میں ہے۔ تو کوشش تو یہ کرے کہ رمضان میں کم از کم ایک بار قرآن کو ہم پورا ناظرہ جس کو کہتے ہیں عربی میں پڑھیں۔ اس کے بعد جب قرآن کو ہم ایک عادت سی بنا لے کہ ایک مہینہ مسلسل کنٹینیوسلی ہم اس کو پڑھیں گے، تو بعد رمضان کا معمول یہ ہم کو سیٹ کرنا ہوگا کہ رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے۔ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ رمضان کے بعد اتنا زیادہ ہم قرآن نہیں پڑھ پائیں گے جتنا رمضان میں ہم پڑھتے ہیں، جی، لیکن ایک ترتیب ہم ضرور بنائیں گے کہ رمضان کے بعد ہم اس قرآن کو سلسلے وار، مطلب ایک مثال کے طور پر اگر رمضان میں ایک قرآن ہم نے ختم کیا ہے تو غیر رمضان کم از کم یہ معمول بنائیں گے کہ ہر روز پاؤ پارا ہی سے ہی ہم پڑھیں گے، تاکہ 4 دن میں ایک پارا ہمارا انشاءاللہ ختم ہوگا۔ قرآن کے اندر ایسے 30 پارے، تو اگر ہم روز ایسا کریں گے تو
ایسا 40 مطلب 4 دن میں ایک پارہ اگر ہمارا ختم ہوگا، تو ایسا اگر ہم سلسلے وار چلیں گے تو 120 دن مطلب 4 مہینے کے اندر یہ قرآن ختم ہوگا. اور رمضان کے علاوہ کم از کم سال بھر میں 3 بار ہو جائیں گا. تو کچھ نہ کچھ مطلب ہمارا ہوتا کیا ہے کہ ہم رمضان جب آتا ہے بہت زیادہ جوش میں ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، لیکن وہ ایسا جوش ہو کہ جس سے پرماننٹ لائف میں چینج آئے. تو جوش آ گیا، قرآن روز پڑھ رہے ہیں. کچھ لوگوں کا حال یہ کہ 2 پارے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، 3 پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور کچھ لوگوں کا حال یہ کہ جتنا وقت مل رہا ہے پورا دن، چونکہ اللہ نے ان کو مال و دولت سے بری رکھا ہے، مطلب کمانے دھمانے کی وہ ذمہ داریاں نہیں، تو پڑھ رہے ہیں. لیکن رمضان ختم ہوتے ہی اتنا قرآن سے دوری اختیار ہو جاتی ہے کہ پھر اگلے رمضان ہی قرآن یاد آتا ہے، ٹھیک ہے. یا پھر کچھ لوگوں کو تو کوئی مر جائے تو قرآن یاد آتا ہے. اس کے علاوہ قرآن کا کوئی معمول پڑھنے کا نظم ہمارے سماج میں نظر نہیں آتا. تو لہٰذا رمضان میں جب ہم ایک قرآن ختم کریں گے، مطلب 30 ڈیز تک کنٹینیوسلی ہم قرآن کو پڑھتے رہیں گے، تو یہ عادت بن جانی چاہیے کہ بعد رمضان بھی اس عادت کو ہم کنٹینیو رکھیں. اور اس معنی میں اس کو کنٹینیو رکھیں کہ روز کچھ نہ کچھ حصہ پڑھیں. یقیناً قرآن اتنا نہیں پڑھا جائے گا جتنا رمضان میں ہو رہا تھا، لیکن کم از کم قرآن کا رمضان میں پڑھنے کی عادت کا اثر ہم پر یہ ہو کہ پاؤ پارا سے ہی روز ہم پڑھیں. تو انشاءاللہ عزیز غیر رمضان بھی ہمارے کئی قرآن انشاءاللہ ختم ہوں گے. تو پاؤ کا ہم نے لیا، کوئی آدھا پارا اگر ختم کرے تو انشاءاللہ عزیز اس کے لیے 2 مہینے کے اندر قرآن ختم ہوگا. پاؤ پارا مشکل سے آدمی 15 منٹ کے اندر میرے خیال سے ناظرے سے پڑھ لے گا. ہاں، اگر انسان اس کو پڑھے تو پاؤ پارا مطلب بہت تھوڑا ہوتا ہے، ایک سمجھ لیجئے اسی طرح سے زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ انسان کو لگے گا انشاءاللہ کہ وہ اس پاؤ پارے کو ختم کرے. تو روز کا معمول ہمیں بنانا ہوگا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے تعلق سے جس کو ہم کہیں گے بڑھاوا دیا کہ آپ نے فرمایا کہ انسان کبھی کبھار کوئی بڑا عمل کرے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ کوئی چھوٹا عمل کرے لیکن مسلسل کنٹینیوسلی کرے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ چھوٹا عمل سے لیکن کنٹینیوس کرتے تھے، اور چھوٹا عمل سے لیکن جو مسلسل کنٹینیوسلی کیا جا رہا ہے اس کو پسند فرماتے تھے. تو لہٰذا قرآن صرف رمضان میں پڑھ لیا، باقی پورے 11 مہینے غائب. تو اس کے بدلے اگر ہم یہ سلسلہ کریں کہ رمضان میں ہم کو عادت ہوگی قرآن پڑھنے کی، اور بعد رمضان بھی ہم کچھ نہ کچھ ہر روز پڑھتے رہے، تاکہ انشاءاللہ عزیز قرآن سے ایک رابطہ قائم رہے. اور جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ چھوٹا عمل لیکن جو مسلسل ہو، زیادہ پسندیدہ ہے، ہم اس میں بھی شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. بھلے ہم رمضان میں پورا قرآن ختم نہ کریں، لیکن اس تسلسل کو باقی رکھیں آگے تک. دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نماز میں جا رہا ہوں، تراویح کی شکل میں قرآن سن رہا ہوں اور ذاتی طور سے پڑھ پا رہا ہوں، لیکن اتنا نہیں جتنا تراویح میں ہو رہا ہے. تو ہاں بالکل وہ ایسا معمول بنا لے کہ رمضان کے اندر جتنا ہو سکے، مثال کے طور پورا قرآن نہ ہو سکے 15 پارے سے ہی 10 پارے سے ہی، لیکن اس کو پھر سلسلہ جاری رکھے، مطلب غیر رمضان میں بھی چالو رکھے، تاکہ انشاءاللہ عزیز رمضان کے ساتھ ساتھ غیر رمضان میں بھی قرآن کے پڑھنے کا سلسلہ جاری رہے. بالکل، جزاکم اللہ خیر. فیض صاحب معذرت چاہوں گا، ہمیں یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑے گا کیونکہ وقت ہو چکا ہے ایک بریک کا. ناظرین کرام، فی الحال وقت ہو چکا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. آپ کہیں جائیے گا نہیں، ہم جلد حاضر ہوتے ہیں اور اپنی گفتگو کو جاری کریں گے اس چھوٹے سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت بن جائے ہماری ذہنیت. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر
حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت۔ تعمیر انسانیت۔ دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام، ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد پھر ایک بار آپ کا استقبال ہے پروگرام فضائل رمضان میں۔ آئیے اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فیض صاحب، قرآن کے پڑھنے کی باتیں آپ بتا رہے تھے، لیکن ہمارے سماج کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن کو مت پڑھو، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیا قرآن پڑھنے سے بھی کوئی گمراہ ہو سکتا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کئی بار کہہ رہا ہے کہ قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے، قرآن تمہارے لیے نور ہے، قرآن تمہارے لیے روشنی ہے، قرآن سے تم عقل و سمجھ عطا کر سکتے ہو۔ تو جب قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اور یہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، تو ایسا کیوں ہے کہ یہ لوگ یہ بات کرنے پہ مجبور ہیں؟ دیکھیے، ایک غلط فہمی قرآن کے تعلق سے جو پھیلی ہوئی وہ یہی ہے کہ قرآن کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اور جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ جی ٹھیک، تو یہ میں کہتا ہوں ایک بہت، جس کو ہم کہیں گے ایک عجیب و غریب جاہلانہ قول ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، جی جبکہ قرآن تو آیا ہی اس لیے کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے۔ بالکل۔ اللہ رب العزت قرآن میں دعوت دیتا اور کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اللہ کی طرف سے اگر نہ ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا۔ تو افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن میں تم غور و فکر نہیں کرتے؟ ایک جگہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ قرآن میں غور نہیں کرتے یہ لوگ؟ کیا ان کے دلوں پر قفل، تالے لگے ہوئے، لاک لگے ہوئے؟ تو قرآن پر تو غور کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، فکر کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، یاد رکھیے۔ لیکن بنیادی طور سے ہم چونکہ عربی نہیں جانتے تو ہمیں ظاہر سی بات ہے ترجمے کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ لیکن یہ بات میں نے بھی کئی بار سنی کہ قرآن کو سمجھ کے مت پڑھو، پڑھے تو گمراہ ہو جاتے۔ کتنی عجیب بات ہے جو قرآن یہ دعوت دے رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں اللہ نے کہا ھدی للناس، انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ الحمدللہ۔ تو قرآن تو انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری جگہ فرمایا جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں ہے، الف لام للمتقین، الف لام میم، اس قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں، ہدایت متقین کے لیے۔ تو انسانیت کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، اس کے پڑھنے والے کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے، مجھے ایسا لگتا ہے شیطان نے ایک حربہ ڈالا، ایک چال چلی امت مسلمہ کے ساتھ کہ ارے قرآن مت پڑھو، قرآن پڑھ کے سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤں گے، اس لیے کہ پڑھیں گے تو پھر شیطان کی پول کھل جائیں گی۔ اس میں ایک بات اور جوڑی جاتی ہے کہ قرآن کو سمجھ کے مت پڑھو، یہ صرف علماء کا کام ہے، علماء سمجھ سکتے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ دیکھیے، قرآن کو جہاں تک ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تدبر، تفکر، اس کے مسائل کو اخذ کرنا، تو یہ تو میں بھی کہوں گا یہ علماء کا کام ہے۔ لیکن جو ترجمہ علماء نے کر دیا، آپ تو اس کی پڑھنے کی بات کر رہے ہیں نا، ترجمہ پڑھنے کی۔ تو جو علماء نے ترجمہ کیا، جو کہ اس علوم کے حامل تھے، جو علم قرآن کے ترجمے اور تفسیر کو لگتا ہے، تو جب انہوں نے یہ ترجمہ کر دیا تو میں سمجھتا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے اب صرف اس زبان کا علم ضروری ہے۔ ایک قاری کے لیے جو پڑھ رہا ہے، زبان کا علم ضروری ہے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ یقیناً اس کے ترجمہ اور تفسیر کرنے کے لیے تو بہت سارے علوم کی ضرورت ہے، وہ میں اور آپ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے مفسر علماء ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، ترجمہ بھی نہیں سمجھ سکتا، پڑھے تو گمراہ ہو جائیں گے، بہک جائیں گے، بھٹک جائیں گے، بلکہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو وہ انسان کو تم نے دیکھا نا، پہلے بہت اچھا تھا، قرآن پڑھا بھٹک گیا۔ اور یہی لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے ہم ہدایت سے ہٹ جائیں گے یا بھٹک جائیں گے، یہی لوگ کبھی کبھار قصے اور کہانیاں بھی سناتے ہیں۔ ایک غیر مسلم تھا، اس نے قرآن کو پڑھا، ہدایت یافتہ ہو گیا، صحیح راستے پر آ گیا۔ تو ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں جو مسلمان ہے وہ پڑھے اگر ترجمہ تو گمراہ ہو جائیں گا، اور دوسری طرف آپ ہی کہہ رہے ہیں ایک انسان جو مسلمان نہیں تھا اس نے ہدایت پالی قرآن پڑھ کر۔ امیزنگ، تعجب کی بات ہے، بڑی تعجب خیز بات ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا۔ تو قرآن سراپا کمپلیٹلی ایک گائیڈنس ہے، ہدایت ہے،
اس سے بگڑے ہوئے لوگ، بگڑی ہوئی قومیں ہدایت کی طرف آتے ہیں۔ یہ انسان اور جن کے لیے نور ہے، کھلی کتاب ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے، زندگی جینے کا طریقہ ہے۔ دنیا میں وہ راستہ بتانے والی کتاب ہے جو آخرت میں کامیابی دلاتا ہے، وہ کتاب ہے جو جہنم سے نجات کا ذریعہ بتاتی ہے، وہ کتاب ہے جو جنت میں داخلے کو طے کرتی ہے، ہمارے لیے یقینی بناتی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں قرآن صرف اور صرف ہدایت ہے۔ جتنی باتیں اس کے علاوہ کی جا رہی ہے کہ اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اس کے ترجموں کو ہم سمجھ نہیں سکتے، سمجھنے والا گمراہ ہو جائیں گا، یہ درحقیقت شیطانی قول ہے جو انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو شاید قرآن سے دور رکھنے کے لیے کسی نے ایسی بات بتا دی۔ میرے خیال سے ان لوگوں نے ہسٹری آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھی ہے، کیونکہ اگر یہ پڑھے ہوتے تو اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے عرب کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانے کے لوگ سب سے بڑے بدو اور جاہل قسم کے لوگ، جو قرآن آیا اور نبی آئے تو ان کے ذہن، ان کے دماغ ایسے کھل گئے کہ آج ہمارے لیے مثال ہے۔ صحابہ کرام، اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام، اور اس کے بعد میں تبع تابعین اور علماء کرام جتنے لوگ ہیں، ہم تو ان کے پیر کی دھول بھی نہیں۔ تو اصل یہی دیکھیے کہ صحابہ جو تھے وہ دور جہالت سے گزر رہے تھے جب قرآن نہیں تھا۔ قرآن آیا تو ان کو اس صحابی کا شرف مل گیا، جب وہ ایمان لا لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابی کا شرف مل گیا۔ تو یہ قرآن ہی تو تھا جس نے اتنی جاہل قوم کو، جن کو عرب دور جہالت، مطلب اس زمانے کو دور جہالت کہتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا دور ہے، جہالت میں پڑے تھے۔ قرآن آیا تو صحیح راستے پر آ گئے۔ اب یہ کتنی عجیب بات ہے لوگوں کا یہ کہنا کہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے، جبکہ صحابہ کی زندگی جیسا آپ نے کہا جیتا جاگتا نمونہ ہے کہ ان کی زندگیاں جہالت میں تھی، قرآن آیا، ہدایت پر آئے، اور یہ صحابہ ہمارے لیے آج نمونہ بن گئے، ہے نا، اور نبی کے ساتھی بن گئے، کمپینینز بن گئے، اصحاب بن گئے۔ تو بہرحال یہ خود ایک بڑی دلیل ہے کہ قرآن سراپا ہدایت ہے، اس کے پڑھنے سے گمراہی نہیں آتی، بلکہ پتہ نہیں کسی نے فالتو بات لوگوں کو بتا دی، شاید شیطان نے یہ کر دیا تاکہ مسلمان عربی تو جانتے نہیں ہیں بہت سارے علاقوں کے، چونکہ عرب نہیں ہیں، تو قرآن کی اس ہدایت سے بھی دور ہو جائے کہ زبان تو پڑھے، جس کو ہم کہیں گے ناظرہ تو کرے، لیکن کیا معنی ہے سمجھ نہ پائے، بڑی تعجب کی بات ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ فیض صاحب، ایک شخص ہے جو عمر اس کی دراز ہو چکی ہے، بوڑھی عمر کا ہو چکا ہے، اب وہ چاہتا ہے، اس نے اپنی زندگی میں پہلے بچپن میں یا جوانی میں اس نے قرآن پڑھنا سیکھا نہیں، یا جو بھی حالات رہے، اب وہ قرآن پڑھنا سیکھنا چاہتا، تو اس کے لیے کیا گائیڈ لائنس آپ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ قرآن کو پڑھنے اور سیکھنے سکھانے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ بچپن میں سیکھو، جوانی میں سیکھو، نہیں وقت ملا، نہیں سیکھ سکے، نہیں حالات بنے، یا جو بھی بہرحال جہالت رہی کہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، اب جو بھی ہو، اب جو بھی زندگی کے مرحلے میں ہے، چاہے میں بوڑھا کیوں نہ ہو چکا ہوں، مجھے اب قرآن کو سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے اندر کی۔ نہیں، عام طور پہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ شرم کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے ہیں، اب یہ عمر میں شرم آتی ہے، یا پھر حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ آدمی کا حافظہ کمزور ہو گیا ہے تو زیادہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ دو وجہ ہوتی ہیں جس سے آدمی، دیکھیے، انسان کی عمر سے قرآن کے سیکھنے کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ذہنی طور سے وہ ایک عمر کے مرحلے میں کمزور پڑ جائے جس کی وجہ سے وہ قرآن نہ سیکھ پائے، لیکن قرآن کو سیکھنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے، اور قرآن کو سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، جس بھی عمر میں آپ سیکھ لیں، اس لیے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورۃ طٰہٰ کے اندر فرمایا، سورۃ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت میں 124 125 اگر آپ پڑھیں گے، اللہ فرماتا ہے کہ روز قیامت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اندھے اٹھائے جائیں گے، یا ایک انسان روز قیامت اندھا اٹھایا جائیں گا تو وہ کہیں گے اللہ کو، اے اللہ میں دنیا میں تو دیکھتا تھا لیکن آج میں کیوں اندھا اٹھایا گیا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا کہ تو نے میری کتاب کو، میرے ذکر کو چھوڑ دیا تھا، مطلب قرآن کو چونکہ اس نے نہیں پڑھا، وہ اندھا اٹھایا جائے گا روز قیامت۔ تو اندازہ لگائیے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو پیدا ہونے والا ہے، سب موجود ہوں گے مقام محشر میں، اور وہاں ایک انسان اندھا اٹھے گا، لوگ سمجھ جائیں گے یہ اللہ کے ذکر سے دور تھا، یہ قرآن سے دور تھا، یاد رکھیے۔ تو وہ زیادہ رسوائی بہتر ہے کہ ساری دنیا کو پتہ چلے اسے قرآن نہیں آتا تھا، یا یہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک انسان دنیا کے اندر چاہے عمر کے کسی مرحلے میں ہو، آپ 80 سال کی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر سیکھنے کی صلاحیت ہے یا جو بھی صلاحیت ہے، کوشش تو کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ تو درج ہو، کم از کم فرشتے تو کوشش کر رہا تھا۔ تو ہمیں قرآن سیکھنے میں بالکل نہیں شرمانا چاہیے۔ آپ زندگی کے کسی بھی مرحلے سے گزر رہے ہو، ایج کے کسی بھی جو ہے آپ اس سے گزر رہے ہو، قرآن اگر نہیں آتا فوراً دوڑیے، کسی عالم کو، کسی حافظ کو، کسی شخص کو جو قرآن جانتا ہے اس کے پاس پہنچیے، اس سے گزارش کیجیے، سیکھیے، اکیلے میں سیکھ سکتے سیکھیے، لوگوں کے ساتھ مل کے مت شرمائیے۔ ہو سکتا آپ کو دیکھ کر، آپ کی زیادہ عمر کو دیکھ کر وہ نوجوان جن کو قرآن نہیں آتا وہ شرم کے مارے قرآن سیکھ لے،
ہو سکتا ہے آپ کی اس عمر میں اس جستجو کو دیکھ کر آپ کی عمر کے لوگ بھی اور اس میں دوڑ پڑے اور وہ بھی قرآن سیکھیں، بے شک. تو بالکل مت شرمائیے، بالکل کوئی انسان پیچھے نہ ہٹے، اللہ کے کلام کو سیکھنے میں کوئی تاخیر نہ کرے، اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، اور لگ جائے سیکھنا شروع کر دے. یاد رکھیے ویسے تو علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، لیکن قرآن جو علم کی چوٹی ہے اس کے لیے تو ظاہر سی بات ہے انسان کو سیکھنا ہی ہے، اس کا پڑھنا ہم پہ واجب اور فرض ہے. لہٰذا کسی نے اگر نہیں کر سکا تو بہرحال وہ شروع کر دے. عمر کے معاملے میں کوئی شرمائے نہ کہ اتنی عمر ہو چکی. لوگ تو دیکھیے کچھ بھی بولیں گے، لیکن ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، بس اس کی تیاری ہم لوگ کریں. جی جزاکم اللہ خیر. کیا قرآن شفا بھی ہے؟ اگر شفا ہے تو کس طرح اسے شفا حاصل کی جا سکتی؟ دیکھیے قرآن جس کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا، یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اس مہینے کی. تو یہ کتاب شفا بھی یاد رکھیے. ویسے قرآن ذکر ہے، قرآن یاد دہانی ہے، قرآن شفا ہے، قرآن نور ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن برکت ہے، کئی اس کے وہ تو شفا بھی ہے. اور قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ قرآن ہم نے نازل کیا اور یہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. تو قرآن ایک شفا ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. قرآن جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور قرآن روحانی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے. کفر کے لیے، نفاق کے لیے، جھوٹ کے لیے، تکبر کے لیے، کینہ کے لیے، حسد کے لیے، جو نفسیاتی ڈپریشن کے لیے برائیاں انسان میں ہوتی ہے، سب کا علاج قرآن ہے. یاد رکھیے دل کے اطمینان کی وجہ ہے قرآن، ٹھیک ہے، اور سکون کی وجہ ہے یہ قرآن. تو قرآن کے کئی فائدے ہیں. تو قرآن جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے اور قرآن روحانی تمام جو برائیاں اخلاقی انسان میں ہوتی ہے ان کا بھی قرآن علاج ہے. یاد رکھیے. تو یہ اس کا معنی ہے قرآن شفا ہے. جزاکم اللہ خیر. کچھ میں نے سنا ہے کہ جن لوگوں کو جیسے جن وغیرہ یا جادو وغیرہ کا اثر ہوتا ہے تو اس سے ان لوگوں کا علاج بھی قرآن سے کیا جاتا ہے، تو کیا صحیح بات ہے؟ دیکھیے قرآن یہ شفا ہے. جی. تو شفا جسمانی، شفا روحانی. تو اگر کوئی اس طرح کا شخص ہو جس کو جن جادو کا اثر ہو، وہ بھی قرآن کو جو ہے اس پہ اگر تلاوت کی جائے تو یہ بھی علاج ہے. اور اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری وضاحتیں، جس میں سے ایک ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کے اندر شیاطین 3 دن اور 3 رات داخل نہیں ہوتے. تو بہرحال قرآن یہ اس کے لیے بھی شفا ہے کہ اگر کسی کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ بھی قرآن پڑھے. بلکہ میں تو کہتا ہوں جو قرآن نہیں پڑھتے مسلسل تو ان کے اوپر ایک شیطان حاوی ہو جاتا ہے، جو کہ قرآن نہیں کہا. ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا کہ جب کوئی شخص اللہ کے ذکر سے دور رہتا ہے اللہ اس پر ایک شیطان کو حاوی کر دیتا ہے، وہ قرین، وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے. تو لہٰذا یہ قرآن سے دوری خود ایک وجہ ہے شیطان کے ہمارے ساتھ ہونے کی. یا پھر قرآن سے دور ہونے سے شیطان یا تو ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے، یا تو شیطان کہتا ہے قرآن سے دور ہو جاؤ، پھر وہ ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے. تو لہٰذا قرآن کو ہم اپنے لیے گائیڈ بک جیسا بنا لیں، ایسی گائیڈ بک جس سے ہم دن اور رات رہنمائی حاصل کرتے ہیں زندگی کے ہر پہلو میں. یہ نہیں کہ صرف جھگڑا ہو تو قرآن لاؤ خصم کھانے کے لیے، بلکہ زندگی کا ہر پہلو ہمارا صرف اور صرف قرآن کے مطابق ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ قرآن آخری میں لا جائے میں نے صحیح کیا ہے غلط، بلکہ میں نے کوئی چیز کی تو قرآن سے کی. مطلب شروعات قرآن ہونی چاہیے ہمارے ہر چیز کے اندر. جی جزاکم اللہ خیر. فیض صاحب قرآن کی باتیں ہو گئی، رمضان کی باتیں ہو گئی. اب رمضان میں ایک بہت ہی اہم عبادت آتی ہے شب قدر. تو شب قدر کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھیے رمضان کے جو فضائل ہیں ان فضائل میں یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ میں ایک ایسی رات ہم مسلمانوں کے لیے رکھی ہے کہ جس رات اگر انسان عبادت کر لے تو یہ عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. اور یہ بات قرآن میں خود اللہ رب العزت نے سورہ نمبر 97 سورۃ القدر میں بیان کی ہے. اور فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. ٹھیک ہے، تو قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا. لیلۃ القدر رمضان میں آتی ہے. کب آتی ہے اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. فیض صاحب جزاکم اللہ خیر. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت ہی اہم باتوں کی طرف آپ نے ہماری رہنمائی کرائی. لیکن فی الحال وقت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ ہم اپنی گفتگو کو اور آگے بڑھائیں. ناظرین کرام فی الحال وقت ہو چکا ہے آپ سے الوداع کہنے کا. انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.